فوت ہونے دے قریب بالکل اچانک حضرت شیخ عبدالعزیز آئے. کیڑے عبدالعزیز؟ ایک تک انہاں دی اولاد وچوں نے، وہ نہیں شاہ عبدالعزیز صاحب نہیں، اے شیخ عبدالعزیز شکربار وہ آئے. انہاں کہا پتر یار پتر دھیان کر، انہوں نے بولن دی بھی طاقت کوئی نہیں. اے پتہ لگی ہون گے اے تو ہوں میں دسدا گل کیویں سرکار دی. ہون گے انہاں کہا پتر سرکار پہ آمدن تیری بیمار پرسی واسطے، جانے جانا آ رہے ہیں تیری تیمارداری کے لیے. تو میں نے انج خیال آمدہ پہ توجہ جی توجہ، مجھے خیال یہ آ رہا ہے کہ سائیاں حیدروں آمنا ہے تو ادھر تیریاں لتاں نے تے اپنی چرپائی بدلوا، ادھی سمت چینج کروا کہ سونے دی طرف پیر نہ ہوں. حضرت فرماتے ہیں شاہ عبدالرحیم آپ نے اشارہ کیا، بول نہ سکتے سن، میری چرپائی چینج کرو. لو جی چرپائی چینج ہو. تھوڑی دیر گزری سائیں تشریف لے چویں یار بھی نال سن، سیدنا صدیق اکبر پاک بھی نال، حضرت سیدنا عمر فاروق بھی ساتھ، حضرت سیدنا عثمان غنی بھی ساتھ، مولا مرتضی مشکل کشا بھی ساتھ، مولا مرتضی صدیق اکبر کے آقا آگے چویں یار نال پیچھے آئے. تو انہوں نے آن کے پوچھے کئی فعالوں کا شاہ بنیا، اے میرے پتر تیرا کی حال؟ حضرت فرماتے ہیں شاہ عبدالرحیم یہ لفظ سنن دی دیر سی میرے تے وجد تاری ہو گیا. سمجھ لگی ہے کہ تاری ہو گیا. ایک تے الڑ نہیں سی ہوندا تے ایک مردہ روح جسم وچ روح بھوکی این وجد تاری ہویا، مستی تاری ہوئی ان لفظوں سے کہ میرے پتر تیرا کی حال ہے، میرے پتر تیرا اینو تے میں وجد وچ آ گیا. اور پھر سرکار نے میرے سر کو گود میں لیا، یہاں تک کہ سائیں کی داڑھی مبارک میرے چہرے پہ لگی تو میں چمی. حضور میں نو تسلیاں دے ونا آکھن نہیں مردہ تو نہیں مردہ اجن تیری لمبی عمر ہے تے غم نہ کری ہن میں آ گیا گا. توجہ فرماتے ہیں جب یہ کیفیت ہوئی نا میرے من میں خیال آیا. حضرت شاہ عبدالرحیم فرماتے ہیں اور راوی کون ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث جی رحمت اللہ علیہ اچھا کو رحمت اللہ علیہ. آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ کیفیت ہوئی نا میرے ابو نے مجھ سے کہا جب یہ حالت ہوئی میرے من میں خیال آیا یار میری تو تمنا سی کہ حضور پاک دی داڑھی مبارک دے دو وال میں نے لب جان تو جے کدے آج کریم کرم فرما دیں تو دو وال کہندے نے من میں خیال آیا سائیں نے ایسے کیا اور بال مبارک دو کٹ گئے نا فرمایا لے میرا پتر بال لے میں وہ دو میں وال لے کے ان میں ہاتھ وچ لے سائیاں حال وال پوچھیا تو حال وال پوچھ کے دعاواں دے کے تسلیاں دے کے ٹر گئے. میں بھی ہوش ہو گیا سائیں ٹر گئے تو میں جدوں میں ہوش چاہیا تو میں وہ تکاں بال کدھر گئے وہ بال مبارک میں لبن کو میں رونا شروع ہو گیا. پھر کو نودگی تاری ہو گئی سائیں پھیرا یہ تو کوئی سائیاں کو پوچھے نہ مڑ کیوں آمدے سن جڑے اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں نا وہ کرتے رہے. پتروں امت میں ایسے افراد بھی موجود ہیں. حضرت ابو العباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا تو سائیں نو تکیا ہے انہاں کیا کہ کہندا ہے اکھے جی سائیں نو تکیا اکھے کنج اس آ گیا جی خواب. فرمایا تو خواب کی بات کرتا ہے
مجھے اللہ کے عرش کی قسم ایک لمحے کے لیے سائیت صورت اگر میری نگاہ سے اوجھل ہو میں اپنے آپ کو مومن ہی نہیں سمجھتا. یہ افراد بھی ہے. صرف چاہیے صرف کیا؟ عشق والا دل. کیا چاہیے بولو؟ عشق والا. عقلاں لڑانیاں ایسے تو ویسے تو کیسے تو تیسے. پھر پترو بابا کوٹ مٹھن والا بولدا ہے جے یار فریدہ دل لگ جاوے پھر ان 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 کے. یار فریدہ جے دل لگ جاوے پھر ان 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 کیا تے کن 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 کیا. او بھائی جی جنہوں دل لگ جانا ہے نا پھر سرکار پھرتے ہیں قبلے سے اور ادھر رخ کرتے ہیں. جس کا دل لگا ہوا تھا وہ صدیق بغیر سوچے پھر گیا پیچھے. کسی نے بعد میں صدیق اکبر سے پوچھا آپ کو پہلے پتا تھا کہ آج تحویل قبلہ کا حکم میں آنا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. تو انہوں پہلے شک ہونا ہے بھئی قبلہ چاہے؟ انہوں نے کہا نہیں. پھر آپ کیسے پیچھے پل گئے؟ انہوں نے کہا سن شک شک ہے ہی نہیں، عشق وشق ہے. انہوں نے کہا ہم شک شک والے نہیں ہیں، ہم عشق وشق والے ہیں. اساں سائیاں نو بنے ہیں جدھر سائی ادھر اسی پیچھے. کوئی گل سمجھ آئی بھی ہے کہ نہیں؟ یہ آن آن این این اون اون یہ وہ ایسے کیسے تیسے پھر کیسے ہوگا کس طرح ہوگا انج ہوگا. او بھائی جو مرضی ہے. میں ایک مرتبہ میں پروگرام پہ تھا، ایک ٹیلی ویژن کے پروگرام پہ، وہاں ایک مولانا صاحب بیٹھے ہوئے تھے میرے سامنے. ایک بات ہو گئی، میں نے کہا اس موضوع پہ حضرت محبوب الہ نے یہ بات کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلطان الاولیاء سلطان المشائخ نظام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں معذرت میں ذرا ان کے نام چومتا ہوں اور حضور غوث پاک کا دونوں کا، وہ میرا مسئلہ ہے، اس میں نہ کوئی بیچ میں پڑے. تو میں نے کہا محبوب جی سرکار نے یہ بات کی. توجہ. میں کہا جی انہوں نے کہا اور مولوی صاحب نے کھولو گے وہ یہ بات ایسے نہیں ہے ایسے ہے. میں کہا مولوی صاحب میری گل سن، یہ جڑا اپنا علم ہے نا یہ سنبھال کے رکھو، انہوں زنگ لگ جانا جو زیادہ گلاں نہ میرے نال کرو. تسی کلے ہو کدے 500 مفتی اتھے آون تو میں نے آکھنا یہ گل ہینج نہیں ہینج ہے، تو میں آکھساں گل انجی ہے جی محبوب الہ فرمائے. دیکھیں نا بات وہ اس طرح ہے جس طرح محبوب نے. وہ کیوں کہ ہم کتاب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ جناب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. میرے کلیجے تو ٹکڑو ہے تو سنگیا نو پوچھو نا. جدو بندہ کوئی اندروں عاشق ہو جائے نا صرف عشق چاہیے. کسی نے کسی سے پوچھا تھا اسم اعظم کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا جیڑا اللہ دے نا تو دل نہ لوے وہی اسم اعظم. دل ہونا چاہیے نا، یہ تو نہیں نا جناب دل کہیں اور ہے اور آپ کہیں اور ہیں پھر کہیں ہماری بات نہیں بنتی بات نہیں بنتی بات نہیں. مثالیں ہزاروں ہیں، میں دیتا نہیں ہوں، میں اسی قصے کی طرف آتا ہوں. حضرت نے توجہ کی، غنودگی تاری ہوئی، سرکار پھر آ گئے اور فرمایا میرا پتر کیوں غم کر دیں؟ ہوں یہ پریشانی تینوں لائق ہو گئی، بال کدھر ٹر گئے؟ اور میں تیرے تکیے تھلے رکھ دیتے ہوں، وہ 2 بال مبارک میں نے تیرے تکیے. حضرت فرماتے ہیں شاہ عبد الرحیم جس نے میری آنکھ کھلی نا پھر میں ہوش میں آیا تو میں نے ایسے ہاتھ تکیے کے نیچے پھیرا. ایک ساتھی سے میں نے کہا تکیہ ہٹا نیچے دے، دیکھا داڑھی شریف کے دونوں بال مبارک. فرماتے ہیں پھر دن اور رات اور صبح اور شام اور گھڑی اور صحت اچھی ہو گئی، تندرست و توانا ہو گیا. بال مبارک میں سائیں دے چھپا کے رکھ ایک صندوق وچ. انہاں دی نشانی ہے فرماؤ انج دوویں آپس میں جڑے رہو. جب میں قریب جا کر درود شریف پڑھوں تو ایسے کھڑے ہو گئے. توبہ توبہ توبہ. گل تو ویسے تقریر ادھے تے 6 گھنٹے ہو سکتی ہے پر میں ٹائم تھوڑا ہے میرے کو، نہیں تو اس گل تے تقریر 6 گھنٹے ہو سکتی. فرمایا یوں کھڑے ہو جائیں. فرمایا وہ پھر شورا ہونا شروع ہوا، میرے بچوں کو پتہ لگا، پھر مریدوں کو پتہ لگا، پھر سنگیوں کو پتہ لگا. وہ لوگوں آنا شروع کر دیا جی تو سانو وال دسو. وہ 3 بندے جڑے نے نا انہاں دی کھوپڑی ذرا زیادہ پھر گئی.
انہوں نے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صدیوں پہلے سائیں وصال فرما گئے، فوت ہو گئے، ان کی قبر شریف ہے، وہ قبر کے اندر اللہ ماں جانے کیا حال ہے، اب وہ کیسے آ کر اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیر کے بال دے سکتے ہیں؟ حضرت شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں میں اوائڈ کرتا رہا، مناظرہ نہ ہو، ٹالتا رہا۔ اور یاد رکھنا فقیر جڑے ہوندے نا انہاں دی پہلے کوشش ہوندی ہے کہ کم ٹلے نہ ہی جائے، جدوں نہیں نہ ٹلدا پھر ادوں پیر میرے علی شاہ کددا میدان وچ، ادوں پھر میدان وچ فقیر کددے چلو ہن پھر نہیں جدوں گل تہن جی صحیح۔ آپ فرماتے ہیں میں ٹالتا رہا پھر بات ٹلے بات ٹلی نہ۔ میں نے انہیں کہا میاں حضور علیہ السلام کے اوپر دھوپ نہیں پڑتی تھی، بدلی سایہ کرتی تھی، بالوں کی بھی وہی خصلت ہے۔ میں یہ باہر نکالتا ہوں، اگر بدلی اس پر سایہ کرے تو بال سرکار کے ہیں، نہ کرے تو تم سچے۔ انہاں کہا جی ٹھیک ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے صندوق باہر نکالا، بدلی اوپر، ایک فوراً توبہ کر گیا۔ اس کہا میں توبہ کرتا ہوں جو میں نے لفظ پہلے کہے تھے، آپ میری تقصیر معاف کریں۔ دوسرے نہ باہر نہیں نکالے، اندر۔ فرمایا دوسری مرتبہ پھر ہم گئے، دوسرے نے توبہ کر گیا، تیسرا پھر بھی ڈٹا رہا۔ کچھ اے ہو جے بھی ہوندے نا کمینے، انہوں نے کہا یہ اتفاقی امر ہے، بدلی آ گئی ہے۔ میں نے کہا چل پھر اپنے اتفاق کو کہہ کہ اب نہ ہو۔ تیسری مرتبہ جب لے کر میں نکلا تو بدلی پھر آ گئی، وہ تیسرا بھی توبہ کر گیا۔ اور آپ فرماتے ہیں میں نے اس کی سب سے بڑی کرامت ان بالوں کی یہ دیکھی کہ ایک مرتبہ ناپاک بندہ جس کو جنابت کا غسل فرض تھا جس پر، وہ آیا اور میں نے پورا زور مارا کہ صندوقچہ کھل جائے، نہیں کھلے۔ صندوقچہ کھل جائے، ایک بندہ میں نے کہا بھائی تساں جناب گلاں بڑیاں کر دیو، تہاڈیاں تقریراں جناب بڑے دعوے شعوے، حالانکہ کوئی بھی نہیں۔ اور جی آپ نے کہا جناب جی فلانے کو جا، ہم ایک بندہ بیچتے ہیں پارسا متقی، میسج یاد آیا نا؟ آپ اس کو حضور کا دیدار کروائیں۔ پتر حضور کے بال کا بھی دیدار اسے نہیں ہوتا جس کے من میں پلیتی ہو۔ کوئی گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جے من وچ پلیتی ہوئے اونوں حضور دے بال دا بھی دیدار، حضور دا دیدار اس کو ہوتا ہے جس کے اندر بھی عاجزی ہو، جس کے باہر بھی عاجزی ہو اور پاکی ہو۔ جب کھوپڑی الٹی ہوگی تو دیدار کہاں سے ہوگا؟ فرماتے ہیں میں پورا زور ماریا، تالا نہیں کھلا، پھر میں نے ایسے کی۔ بزرگ تھے یہ بھی چوٹیاں دے نا جنہوں پوچھنا حضور آئے۔ فرماتے ہیں جب میں نے ایسے کیا نا حق تعالیٰ نے مجھ پر بات جہاں فرمائی، ان بندوں میں سے ایک پر غسل فرض ہے اور جب تک یہ یہاں سے ہٹے گا نہیں تالا کھلے گا نہیں۔ فرماتے ہیں میں نے ان سب سے یہ کہا جاؤ پردہ پوشی کرتے ہوئے اور جا کر وضو بنا کر آؤ اور غسل کر کے آؤ۔ فرمایا بندوں کے باہر نکلنے کی دیر تھی، تالا تڑک کر کے کھل گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدن کثیرہ۔ فرماتے ہیں یہ تو میں نے ان کی کرامت دیکھی، اب سنو اگلی بات۔ فرمایا مجھے سارے حکماء نے کہہ دیا تھا کہ تم ایک ہفتہ بھی باقی نہیں بچو گے۔ فرمایا سالوں اس کے بعد میں حیات رہا، درس حدیث دیتا رہا، تفسیر پڑھاتا رہا، فقہ کے مسائل لوگوں کو بتاتا رہا، اور وہی حکیم مجھے آ کر کہتے تھے تم ابھی مرے نہیں، تم ابھی مرے نہیں۔ تو میں ان کا کندھا پکڑ کے کہتا تھا میں کیسے مروں، میں زندہ ہوں۔ وہ کہتے تھے کھایا کیا ہے، تو میں انہیں کہتا تھا گل کھان خوراک دی نہیں، گل ساری سرکار